آج فتاوی فیض الرسول کی 41ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ہمارے یہاں جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ ایک نوجوان مولوی صاحب پنجگانہ نماز پڑھاتے تھے، مگر چند دن ہوئے کہ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر کے بجائے باہر ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے مولوی صاحب کی ابتدا میں جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دی، تراویح چھوڑ دی اور آپس میں جھگڑے کی نوبت ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ اختلافات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نمبر 2، جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اندر مسجد جمعہ کی اذان دلوائی اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں ایسا ہی کیا تو جو شخص اندر مسجد اذان دلوائے تو کیا وہ مسلمان نہیں، یا وہ سنیت سے خارج سمجھا جائے گا، یا اس کی نماز نہ ہوگی؟ نہ خیال نہ فرمائے کہ اندر مسجد اذان دلوانے پر اصرار کرنے والے دیوبندی ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ متقی اور سرکار نہیں شریف والے سرکار کے مریدوں میں سے ہیں۔ صاف حکم شریف سے آگاہ فرمائے۔ بینو تواجرہ جواب، اللہم ہدایت الحق الصواب۔ نمبر 1، آج کل جمعہ کی اذان ثانی ممبر سے 2 ہاتھ 3 ہاتھ کے فاصلے پر مسجد کے اندر دلواتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ جس طرح اور نمازوں کے لیے اذان خارج مسجد ہونی چاہیے، یوں ہی جمعہ کی اذان ثانی بھی خارج مسجد ہونی چاہیے۔ ہاں، اس اذان میں اتنی پابندی زیادہ ہے کہ خطیب کے سامنے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جمعہ کی اذان مسجد کے باہر دروازے پر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ ابو داؤد شریف جلد اول 156 صفحے میں ہے۔ اس صحیفہ بن یزید رضی اللہ عنہ قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعہ الی باب المسجد وابی بکر و عمر، یعنی جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے دن خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو حضور کے سامنے دروازے مسجد پر اذان ہوتی تھی۔ فتاوی المغری جلد اول 55 صفحے مطبوعہ مصر میں ہے۔ لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر اذان منع ہے۔ بحر الرائق 268 صفحے میں ہے۔ لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ اب جب کہ حدیث شریف سے معلوم ہو گیا کہ سرکار اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدیمہ یہی ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی خطیب کے سامنے دروازے مسجد پر ہو اور فقہائے کرام کے ارشادات سے ثابت ہوا کہ اذان مسجد میں ناجائز ہے، تو جو اس نوجوان مولوی کا اعلان کرنا کہ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے باہر ہونی چاہیے ضروری حق ہے۔ جن لوگوں نے محض اس احیاء سنت کے باعث مسجد کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان مولوی کے عقیدہ سے متنفر ہو گئے اور جماعت کا نظم توڑ دیا اور تراویح سے اپنے کو محروم کر لیا، نیز فتنہ و فساد پر آمادہ ہو گئے، وہ سب کے سب گنہگار ہوئے، خواہش نفسانی کے پیچھے چلنے والے قرار پا گئے اور چونکہ بلا عذر شرعی تارک جماعت ہوئے، اس لیے شرعاً فاسق معلن بھی ہو گئے۔ ان سب پر توبہ کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا شرعاً فرض ہے۔ نمبر 2، متفتی الٹی بات کر رہا ہے، کیونکہ سرکار بدکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مقدس زمانے میں جمعہ کی اذان مسجد کے اندر نہیں بلکہ خارج مسجد دروازے پر دلوائی ہے، اور ایسے ہی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ جو شخص دیدہ ودانستہ بلا وجہ شرعی سنت مقدسہ کی مخالفت کرے وہ ضرور بدمذہبوں کا بھائی ہے۔ جب حد بیان سائل خارج مسجد اذان کی مخالفت کرنے والے سرکار نہیں شریف کے خانقاہ سے مسلک ہے تو پھر یہ تناؤ کیسا، تو میں اور جھگڑا فساد کیسا؟ خارج مسجد اذان دلوانے پر جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ متقی ہوتے ہوئے سنت کریمہ کی مخالفت نہیں سمجھ میں آتی۔ بس فیصلہ یہ ہے کہ سب لوگ حکم شرع کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دے، اپنے دلوں سے شیطانی خیالات نکال باہر کریں اور دونوں فریق متفقہ اعلان کر دے کہ اب حکم شریعت اسلامیہ جمعہ کی اذان ثانی موافق سنت نبی علیہ صحیحہ صلاۃ والسلام اندر کی بجائے خارج مسجد ہوگی، اور خدا و رسول جل رسول المولى تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے اور شیطان کو بھگانے اور اس کو خائب و خاسر کرنے کے لیے دونوں فریق ان تمام باتوں کی آپس میں معافی کرا لے جو زمانہ اختلاف میں ایک دوسرے کے خلاف کہتے اور سنتے رہے۔ اس میں جو پیش قدمی کرے گا وہ جنت میں بھی پیش قدمی کرے گا۔ وتوفیق من المولى تعالی سبحانہ ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ المولى تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، خطبہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر اذان کہنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اذان اندر ہوتی ہے، رائے عام اور سارے علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، لہٰذا اندر ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کے متعلق امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول پر حکم صادر فرمائے۔
حدیث اور کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور حدیث کی کتاب دکھائی جاتی ہے تو جاننے والے کہتے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. میرے خاندان میں ہوتا رہا ہے. مسجد کے باہر اذان ہونا نئی بات ہے. نہ ماننے والوں پر اسلام کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2, عربی خطبہ میں اردو اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ امام صاحب سے اسی بات پر گفتگو ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو پڑھنا ہوگا. امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے, یہ خلاف سنت متوارثہ ہے, لہٰذا عربی خطبہ میں اردو اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے کہ خطبہ علمی میں ہے, یہ اردو اشعار نہ پڑھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جمعہ اپنے مکان میں قائم کر لیا ہے. ان کے جمعہ قائم کرنے سے جمعہ کی نماز ہو جائے گی. اس جگہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور مسجدوں کو اسی بات پر چھوڑ کر الگ جمعہ قائم کر لیا ہے. ایسے لوگوں پر اسلام کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3, تکبیر میں حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں. پہلے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مکبر حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے, شروع سے کھڑا ہونا چاہیے. اس کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جواب. نمبر 1, خطبہ کی اذان مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ منع ہے اور اذانوں کی طرح یہ اذان بھی مسجد کے باہر ہی ہونی چاہیے کہ یہی سنتیں ہے. جیسے کہ حدیث کے معتبر کتاب ابو داؤد شریف جلد اول 162 صفحے میں ہے. صہیب بن یزید قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بکر وعمر, یعنی حضرت صہیب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی, اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور بحر الرائق جلد اول 268 صفحے میں ہے لا یؤذن فی المسجد, یعنی مسجد کے اندر اذان پڑھنا منع ہے. اور فتح القدیر جلد اول 219 صفحے میں ہے قالوا لا یؤذن فی المسجد, یعنی فقہاء کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے. اور داداوی علی مرقل فلا 217 میں ہے یقرؤ یؤذن فی المسجد کہا فی القحطان, یعنی نظم, یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے. اسی طرح قحطانی میں نظم سے ہے, اور یہ کہنا غلط ہے کہ پورے ہندوستان میں اذان اندر ہوتی ہے, اس لیے کہ ہندوستان کی بے شمار مسجدوں میں خطبہ کی اذان باہر ہوتی ہے. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اندر اذان ہونے پر سارے علماء کا اجماع و اتفاق ہے, اس لیے کہ حدیث شریف پر فقہاء کرام کی تصریح کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اندر اذان ہونے پر سارے علماء کا اتفاق نہیں ہو سکتا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مسجد کے اندر اذان ہونے کے بارے میں ہرگز منقول نہیں, لہذا ان کا مسلک حدیث شریف اور فقہاء کرام کے اقوال کے مطابق ہی ہے. جو لوگ حدیث وقفہ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے غلط طریقے کو مانتے ہیں, مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے دور رہنا لازم ہے کہ وہ لوگ گمراہ نہیں تو جاہل ہیں اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے. اور مسجد کے اندر اذان ہونا نئی بات ہے اور باہر ہونا نئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ حدیث شریف سے ثابت ہے. واللہ تعالی علم. نمبر 2, امام صاحب صحیح کہتے ہیں بے شک جمعہ کے خطبے میں اردو اشعار پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارک سے صحابہ کرام, تابعین اعظام اور ائمہ اعلام کے عہد تک تمام قرون و طبقات میں جمعہ و عیدین کے خطبے ہمیشہ خالص عربی زبان میں مذکور و معصور, حالانکہ الحمدللہ تعالی زمانے صحابہ میں اسلام سینکڑوں اجمی شہروں میں شائع ہوا, جمع قائم ہوئے, مگر تحقیق حاجت کے باوجود کبھی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ فرمانا یا دونوں زبانیں مولانا صحابہ کرام سے مروی نہ ہوا. اور اگر لوگ اردو اشعار سننے کے لیے بزد ہیں تو امام کو چاہیے کہ رفع فتنہ کے لیے خطبہ کی اذان سے پہلے لوگوں کو اردو اشعار پڑھ کر سنا دے, پھر اذان کے بعد خالص عربی زبان میں خطبہ پڑھے. خطبہ جمعہ میں اردو اشعار نہ پڑھنے کے سبب جن لوگوں نے دوسرا جمعہ قائم کر لیا وہ یا تو جاہل گنوار ہے یا تو گمراہ. خدا تعالیٰ ہدایت فرمائے. اور دیہات میں نیا جمعہ قائم کرنا غلط ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں, البتہ جہاں پہلے سے قائم ہو وہاں بند یہ نہ کیا جائے کہ وہاں جس طرح بھی عوام اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے. قال الامام احمد رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3, تکبیر کے وقت بیٹھنے کا حکم ہے. کھڑا رہنا مکروہ منع ہے. پھر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اٹھنا چاہیے. فتاوی المغری در مختار شامی شرح وقایہ امدت الرعایہ مراغ الفلاح تابعی علی مراغتی مرقع شرح مشکات عشت المعاد مظاہر حق قبلہ مدرمنہ اور بہاری شہید وغیرہ تمام کتب معتبرہ میں یہ مسئلہ اسی طرح مذکور ہے. یہاں تک کہ حدیث کی مشہور کتاب موطا امام محمد باب تسویۃ الصف 88 صفحے میں قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح يقوم الى الصلاه فيصفوا ويصف الصفوف, یعنی محرر مذہب حنفی حضرت امام محمد شیبانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کہنے والا جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور صف بندی کرتے ہوئے سب کو سیدھی کرے. وہ تعالی عالم. ایک مسجد میں خطبہ کی اذان داخل مسجد ہو رہی ہے. مسجد کے ولی سب نمازی اور تمام اہل محلہ چاہتے ہیں کہ خطبہ کی اذان خارج مسجد ہو, لیکن اگر امام صاحب راضی نہ ہو تو کیا ایک شخص کی مرضی پر شریعت کی قانون کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ جو فیصلہ ہو تحریر فرما کر ان اللہ معجور ہو. جواب, مسجد کے اندر اذان پڑھنا مکروہ منع ہے.
رزق فتاوی قاضی خان جلد اول مصری 78 صفحے اور فتاوی المغری جلد اول مصری 55 صفحے میں لا یؤذن فی المسجد یعنی مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، اور تادابی علی مراتی فلاح 17 صفحے میں یقرؤ یؤذن فی المسجد کما فی القصدان یعنی نظم یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اسی طرح قصدانی میں نظم سے ہے، اور حضرت صاحب رضی اللہ عنہ حدیث شریف مروی ہے قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ للباب المسجد وابی بکر و عمر یعنی صحابی رسول حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی ہے، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رائے تھا۔ وہ داؤد شریف جلد اول 162 صفحے پر معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے باہر پڑھنا رسول کریم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین محمدین یعنی میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر تم لوگوں کو عمل کرنا لازم ہے۔ احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں شکایت 23 صفحے لہذا خطبہ کی اذان کے بارے میں حضور اور ان کے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کیا جائے گا، اگر چاہے امام صاحب راضی نہ ہو کہ سنت کے مقابلے امام کی رضا کوئی چیز نہیں، اور امام کو بھی اسے سنت سے اعتراض نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم حدیث ہے من رغبانی سنت الفلیس منی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے طریقے سے راضی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ مشکات شریف 27 صفحے، واللہ تعالی عالم۔